تو اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ سکون جن کو ملا وہ انبیاء کرام تھے، اور انبیاء کرام کے بعد کن کو وہ سکون ملا؟ ان کے وارثین کو ملا، یعنی علماء کو، مشائخ کو، دین والوں کو یہ ملا۔ آج جو بیان ہے نا اس کا ٹاپک رکھا ہے دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے نا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور دنیا کی محبت بھی ہو، کہتے ہیں یہ خیال بیوقوفی کی بات ہے، پاگل پن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے نا عجیب عجیب معاملہ کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف کر لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے ہی مانگے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، آپ خود ہی ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ دماغ پہ، ذہن پہ، دل پہ ہر وقت دنیا کا خیال، اس چیز سے ہم اب نکلیں۔ بہت ہو گیا بھائی، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ مثال بڑی پیاری کسی نے دی، کہا یہ دنیا سائے کی مانند ہے، انسان کا سایہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقر تھا، جو غربت تھی، اللہ کی قسم آج کا غریب سے غریب بھی آدمی اتنے فقر میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، استاد تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین ہوں گے؟ ہمارے پاس قالین ہوں گے، ہمارے پاس قالین ہوں گے؟ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو کھجور کے پتوں کی چٹائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں، ننگے فرش پہ سوتے ہیں۔ اس دنیا میں نبوت کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، خدائی کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ 2 عشرے مکمل گزر گئے، آج مغرب سے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، بہت تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ رمضان میں میری اپنی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آج کا یہ میرا تیسرا بیان ہے، ایک 4 بجے سے 5 بجے تک بیان ہوا، ایک تراویح کے بعد کر کے ابھی پہنچا ہوں، بس پانی کا گلاس پی کے پھر بیٹھ گیا ہوں۔ صبح انشاءاللہ حضرت جی کے بعد جھنگ جانا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس محنت کو قبول فرمائے۔ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ موت آئے گی، مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر سوال جواب ہونے ہیں، پھر اپنے اپنے عمل کے مطابق ادھر یا ادھر، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یہ معاملات پیش آنے ہیں۔ یہ بتا کے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ دھوکے باز شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج بہت بڑی تعداد کو ایک دھوکہ لگ گیا، مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد کو ایک دھوکہ لگ گیا۔ وہ کون سا دھوکہ؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے بغیر دنیا میں سکون مل سکتا ہے، دین کے بغیر، دینداری کے بغیر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو حاصل کر کے ہم سکون پا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کل میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب کا فون آیا، ان کا گھر کم سے کم 25 کروڑ روپے کا ہوگا، پریشان۔ امجد بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن رہے تھے۔ اس بندے کو میں نے کہا، اللہ کے بندے، آپ کے پاس ہر وہ نعمت موجود ہے جو کوئی سوچ سکتا ہو کہ مجھے ملے، کاروبار اپنا، اولاد بھی اللہ نے دی، خاندان بھی اچھا، اور جس کا 25 کروڑ کا خالی گھر ہو تو کوئی اور چیزیں بھی اس کے پاس ہوں گی، اور پریشان۔ پھر میں نے کہا بھائی آپ چاہتے ہیں نا سکون، مال آپ کے پاس بہت، وسائل بہت، کچھ وقت ہمیں دے دو، ہمارے ساتھ ابھی چل کے گلگت چترال میں کچھ غریبوں کا حال تو دیکھو، کم سے کم اب، اور آپ نہیں بھی کچھ کرو گے، ہم آپ کو اچھا لکھا لے جائیں گے، اچھی گاڑی میں لے جائیں گے، ہم اچھا کھلائیں گے، کم سے کم اپنی موجود چیزوں کی قدر تو آ جائے گی۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا، یعنی دین کے بغیر دنیا میں وہ سکون پا سکتے ہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سکون بھی دین کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔
یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہاں، دنیا کے وسائل جمع ہو جائیں ارد گرد، ہر طرف گاڑی اچھی، کوٹھی اچھی، کاروبار اچھا، ہر نعمت جو چاہے وہ ملے، لیکن ان تمام نعمتوں کا یاد رکھیے دل کے سکون سے کوئی تعلق نہیں۔ دل کا سکون اگر ہوگا تو وہ دین کی وجہ سے ہوگا، وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ تو اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ سکون جن کو ملا وہ انبیاء کرام تھے، اور انبیاء کرام کے بعد کن کو وہ سکون ملا؟ ان کے وارثین کو ملا، یعنی علماء کو، مشائخ کو، دین والوں کو یہ ملا۔ تو ہم اس دھوکے سے نکلیں۔ آج جو بیان ہے نا، اس کا ٹاپک رکھا ہے دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ یہ تو ہمارے مفتی صاحب نے ٹاپک رکھا کہ ذرا لوگوں کو آسان لگے۔ ٹاپک بیسیکلی کیا ہے؟ زہد۔ آپ نے سنا ہوگا نا، یار یہ بندہ بڑا عابد و زاہد ہے، سنا نہیں کبھی؟ عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، زاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد ایک صفت ہے، ایک اخلاق میں سے خلق ہے، اور یہ ہر شخص کے لیے حاصل کرنا ضروری۔ اگر اس کو حاصل نہ کیا تو زندگی میں اطمینان نہیں آ سکتا۔ زہد کے معنی کیا ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی، دل کا دنیا کی محبت سے خالی ہونا، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو۔ آپ یقین جان لیجئے، ایک ارب پتی آدمی بھی زہد والا ہو سکتا ہے، ایک ارب پتی آدمی بھی زاہد ہو سکتا ہے، اور ایک کنگلا آدمی بھی زاہد نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنی ہے آج صرف۔ اللہ ہمیں زہد کی سمجھ بھی عطا فرما اور ہمیں زاہد بھی بنا دے۔ ہر مسلمان کا اس زہد کو حاصل کرنا ضروری۔ یقین کر لیجئے، اگر دل میں اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے پھر یہ دنیا کی محبت کی جگہ نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر دل کے اندر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے، پھر اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی محبت جگہ بننے ہی نہیں دے گی۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج کے بیان میں بس یہی بات ہمیں سمجھنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ آپ کسی بھی برائی کے پیچھے چلے جائیں تو پیچھے اصل میں آپ کو دنیا کی محبت ملے گی۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ مال کی محبت۔ کوئی آدمی بدکاری کیوں کرتا ہے؟ لذات کی محبت۔ کوئی شراب کیوں پیتا ہے؟ خواہشات نفسانی کی محبت۔ ہر گناہ کے پیچھے اندر جائیں گے تو کیا نکلے گا؟ دنیا کی محبت۔ تو جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت کا وہ مزہ پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا ہے، سینے میں دو نہیں بنائے کہ ایک اللہ کے لیے ایک دنیا کے لیے ہو۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایک دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ پھر دل کا ایک کام ہے، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو تو بچا، کسی پہ تو مرے گا۔ اگر دل میں اللہ کی محبت کی روشنی ہے تو دل میں زندگی میں سکون ہے، اور اگر دل میں مخلوق کی محبت کا اندھیرا ہے تو زندگی میں سکون نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا مثال توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا گہرا تعلق تھا۔ شاید اس سے اچھا تعلق، اس سے زیادہ گہرا تعلق کسی اور سے نہ ہو صحابہ میں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی حضرت ایسا ہی ہے نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے دونوں چیزوں کے اندر یہ کیا ہے سلسلہ؟ اب تعلق کی طرف مثال سمجھیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق اور آپس میں محبت کی مثال، کیا خوبصورت مثال پیش کی۔ انہوں نے کہا دیکھو کہ بھئی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے اور اس آئینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس پورے کا پورا نظر آئے، تو فرماتے ہیں کہ سچویشن جب یہ بن جائے
تو سمجھ لو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسے خوبصورت مثال سے سمجھایا، کتنا مقام ہے ان کا۔ لیکن اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں، اب سمجھیں نا تعلق کتنا، اور پھر کیا فرما رہے ہیں، اتنے قریبی اور عظیم تعلق کے بعد اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر کو بنا لیتا، لیکن اللہ کے بعد کسی کی دوستی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بھائی یہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، صرف اللہ کی محبت اور کوئی دوسری محبت۔ اب یہاں پھر پریشان ہو جائے گا بندہ کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، استاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، تو یہ کدھر گئی؟ تو اس کو سمجھ لیجئے، دل میں اللہ کی محبت کا کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام مخلوقات سے یکسر تعلقات ختم کریں، ایک اللہ سے جوڑ لیں، اس کے بعد جہاں اللہ کہے ان سے جوڑ لیں، اللہ کے لیے، اللہ کی نسبت سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، جس سے میرا تعلق ہے اللہ کے لیے ہو، تو یہ اللہ ہی کی محبت کے اندر گنا جائے گا۔ جب اس نسبت سے تعلق ہوگا نا، ہم تمام مخلوق سے تعلق توڑ دیا، ختم، ایک اللہ سے جوڑا، اب اللہ جہاں جہاں کہہ رہے ہیں جوڑنے کو وہاں جوڑ رہے، اب چاہے اس میں ہزاروں لوگ ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سارا اللہ کی محبت۔ جب اس نسبت سے جوڑیں گے نا تو کیا خیال ہے کسی نامحرم سے تعلق کبھی بن سکتا ہے؟ کافروں سے دوستی کبھی کوئی کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ روٹ ایسا ہے ہمارا، اس روٹ کو ہمیں اپنانا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم خدا خواہی وہم دنیا دوں ای خیال است و محال است و جنوں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے نا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور دنیا کی محبت بھی ہو، کہتے ہیں یہ خیال بیوقوفی کی بات ہے، پاگل پن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک جس دل میں اللہ کی محبت کامل نہ ہو، دین کے کام کا بھی وضع نہیں آتا۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، یہ دین کے کام، نماز پڑھنا بھی بے روح، کوئی روح نہیں ہوتی، کسی کام کی کوئی روح نہیں ہوتی، ساری بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ اب یہاں پھر ایک اور بات پریشانی والی آ جاتی ہے، بڑی عجیب سی بات پیش ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا سے تعلق نہ ہو، دنیا سے محبت کا تعلق نہ ہو، دل میں دنیا سے بے رغبتی آ جائے، دنیا کی چیزوں سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے نا، زاہد کون؟ جو دنیا سے محبت کا تعلق نہ رکھتا ہو، دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو۔ دوسری طرف دنیا کی ضرورت بھی بہت ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ بھائی پیاس لگے گی تو پانی پینا ہے، بھوک لگے گی تو کھانا کھانا ہے، رات کو سونا ہے تو گھر چاہیے، کہیں جانا ہے تو سواری چاہیے، اس کے لیے پیٹرول ڈالنا ہے تو پیسے چاہیے۔ اب دل میں دنیا کی محبت بھی نہ ہو، بے رغبتی بھی ہو اور دنیا بھی ساتھ ہو، دنیا بھی پاس ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اب یہی بات تو انبیاء سکھانے سمجھانے آئے، یہی بات تو آج انبیاء کے وارثین سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ بھئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ساری ضروریات پوری کرے، لیکن دل دنیا سے نہ لگاؤ، دل اللہ تعالیٰ سے لگاؤ۔ یہ محنت سے آتا ہے۔ اب اسی کی چند باتیں ابھی انشاءاللہ اور کھولتے ہیں۔ ایک حقیقی مسلمان دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے گا، لیکن تعلق وہ اللہ سے رکھے گا، ہر چیز کو اللہ کی سمجھ کے، اللہ کا انعام سمجھ کے استعمال کرے گا، اس سے محبت نہیں کرے گا، محبت اللہ سے کرے گا۔ اب یہ پورا ایک کام ہے۔ اب اس بات کو نہ سمجھنے کے لیے دو مثالیں، ایک تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کشتی آپ نے دیکھی ہے جی کبھی؟ کشتی کس میں چلتی ہے؟ صحرا میں، ریت کے اوپر، یا پانی پہ؟ پانی پہ چلتی ہے۔ کشتی کو آپ سڑک پہ چلائیں، صحرا پہ چلائیں، نہیں چلے گی، پانی میں جناب چلے گی۔ تو پانی کشتی کے لیے انتہائی ضروری۔ اب ہماری زندگی بغیر مال اسباب کے نہیں گزر سکتی، بغیر کھائے پیے نہیں گزر سکتی، انتہائی ضروری۔ کشتی
پانی کے اوپر رہے اور پانی کشتی کے باہر دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف ہو اور خوب ہو، دریا بہہ رہا ہو، کشتی کو نقصان نہیں پہنچتا، سفر ہوتا رہے گا۔ یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب گئی۔ اب یہی مثال ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارے، تمام چیزوں کو استعمال کرے، لیکن دل کے اندر ان چیزوں کی محبت نہ آنے دے۔ اگر ان چیزوں کی محبت دل میں آ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دل ہے اللہ کے لیے اور اللہ سے محبت کرنی ہے۔ یہ جو مال ہوتا ہے نا، پیسہ، نعمتیں، یہ اگر جیب میں ہو تو یہ بہترین غلام ہے۔ مال اگر جیب میں ہو یہ بہترین غلام ہے، اور اگر دل میں ہو تو بدترین آقا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر دل میں ہے نا تو انسان مال کے پیچھے چلے گا، اللہ کے پیچھے نہیں چلے گا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھے گا۔ اور دل میں اگر اللہ کی محبت ہے اور مال جیب میں ہے، جیب کے اندر ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بہت مال آیا، خوب مال آیا، اتنا کہ شاید اونچا وہ بن گیا، پیچھے چھپنے لگے، اتنا مال تھا خوب۔ انہوں نے پتہ اللہ سے کیا مانگا کہ یا اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں اس مال کو اپنی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ جو مجھے مال آپ نے بھیجا نا، اس مال سے آپ کی محبت مجھے مل جائے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال بھی ہے۔ عام طور پر یہ بات سمجھنا آج کل کے ماحول میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو انسان اس دنیا کی چیزوں کو، اسباب کو ضروری بھی سمجھے، اس کی اہمیت کا بھی قائل ہو، اور دوسری طرف سے اس کی محبت بھی نہ، اس سے بے تعلق بھی ہو۔ یہی بات آ گئی نا، کشتی والی مثال آ گئی تھی، اب ایک اور مثال لے لیجئے۔ ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے، بہت اچھا گھر بنایا اس نے، ایک اس میں بیڈ روم تھا، ایک جناب اس میں کچن تھا، اسی طرح سے جو ہے نا ڈرائنگ روم بھی بنایا، اور ساری چیزیں بنائی۔ ساری چیزیں بنانے کے بعد بہت اچھا گھر بنایا، لیکن واش روم نہیں بنایا، بیت الخلاء نہیں بنایا۔ اس گھر کو کوئی مکمل کہے گا؟ نہیں کہے گا نا، کیونکہ انتہائی ضروری ہے واش روم، اس کے بغیر گھر نامکمل ہے، ناقص ہے۔ بیت الخلاء بہت ضروری۔ تو بیت الخلاء کی اہمیت کتنی ہے کہ اس کے بغیر گھر پورا نہیں ہوتا۔ اب بیت الخلاء انسان بناتا ہے کہ بھئی ضرورت ہے بناؤ، لیکن بیت الخلاء کبھی اس کے سر پہ حاوی نہیں ہوتا کہ بیت الخلاء میں نے کتنی دیر رہنا ہے، کب جاؤں گا، کیسے آؤں گا۔ ہر وقت یہ بیت الخلاء کے خیال ہی اس کے دماغ میں واش روم کے پھرتے رہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا کہ واش روم کا خیال اس کے دل دماغ میں رچ بس جائے۔ ضروری بھی ہے، تو بس دنیا کی مثال بیت الخلاء کی مانند سمجھ لیجئے کہ ضروری تو ہے، ضرورت کے درجے میں استعمال تو کرنی ہے، لیکن اس سے دل نہیں لگانا۔ دین کی تعلیم اصل میں ساری کی ساری یہی ہے کہ مال و اسباب موجود ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ضروری ہیں، بلکہ لیکن اس کی محبت، اس کی فکر، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے بس مال مال، عبد الدینار عبد الدرہم نہ بنے، مال کا بندہ نہ بنے بندہ۔ بس ہر وقت کہاں سے آئے اسی کا خیال، میں کیسی لگوں، میں کیسی بنوں، میں کیسا بنوں، میں کیا پہنوں، ہر وقت یہی چیز حاوی اگر ہے نا تو یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ یا ایھا الناس ہے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ ایک دن موت آئے گی، چلے جاؤ گے دنیا سے، مرنا ہے تم نے، آؤ گے ہمارے پاس، پیشی ہوگی، سوال جواب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد رکھو، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انسان کے پاس لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اور بے شک اربوں روپے ہوں، لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہے اور مال کی، دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ پیسہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، فائدے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ بات ایک ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب کیا کریں، یہ چیزیں کیسے ملیں؟ تو ایک دو واقعات بزرگوں کے سنتے ہیں، پھر آگے اس معاملے کو سمیٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے نا عجیب عجیب معاملہ کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف کر لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے ہی مانگے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں،
آپ خود ہی ہمیں اپنا بنا لیجئے، بڑے کمزور ہیں، ہمارے لیے محنت کرنا، مجاہدے کرنا مشکل لگ رہا ہے، اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے۔ آج سے پہلے جس نے نیکی کی اللہ تیری توفیق سے ہی کی تھی نا، اللہ ہم سے بھی مہربانی فرما لیجئے، ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلا لیجئے۔ حدیث کے اندر آتا نا، یا اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں دین پہ چلا دے، اچھے راستے پہ چلا دے۔ ہم بھی اللہ سے مانگیں یا اللہ مہربانی فرمائے۔ اب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یہ ابتدائی زندگی میں ایک دکاندار تھے، پکے دنیا دار تھے، اور ان کے عطر کی دکان تھی اور اس میں دوائیاں بھی تھیں، عطر کی بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑا کاروبار تھا ان کا۔ اب عطر شیشیوں میں ہوتا تھا، تو دکان میں جناب بے شمار شیشیاں ہوتی تھیں ڈسپلے میں، اور پیچھے گوداموں میں بہت بڑا نامی گرامی عطر کا کام تھا۔ عطار عطر سے تو مشہور ہیں، عطر والے جیسے پرفیوم والے، خوشبو والے۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کا فیصلہ آنا تھا، تو کوئی ایک سبب بن گیا، کوئی ایک مجذوب ملنگ درویش کس قسم کا کوئی بندہ آ گیا، اور آنے کے بعد دکان پہ ایک ایک عطر کی شیشی کو بڑی توجہ سے دیکھ رہے، ادھر دیکھے، غور سے دیکھتا رہے۔ اب بھئی میں خود بھی دکاندار ہوں، کسٹمر آئے اور یوں ساری چیزوں کو دیکھتے ہی رہے، بندہ پریشان ہوتا، بھئی کیا کام ہے بھئی؟ تو انہوں نے پوچھا، بھئی کیا بات ہے، کیا کچھ تم نے لینا ہے؟ بس میں ادھر کی شیشیاں دیکھ رہا ہوں۔ پھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، شیشے ہی دیکھتا رہے۔ او بھائی کیا بات ہے، خیر تو ہے، کچھ لینا بھی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں لینے تو کچھ نہیں آیا، بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر دیکھنا شروع کر دیا۔ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں موت تو تمہیں بھی آنی ہے، تمہاری روح اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ ہر شیشی تو راستے میں رکاوٹ بن جائے گی، تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ اس وقت ایک دنیا دار آدمی تو غصے سے کہا، تجھے میری موت کی کیا پرواہ، جیسے تجھے آئے گی ویسے مجھے بھی آ جائے گی، چل جیسے ہوتا نا، تجھے کیا مسئلہ ہے، تو کون ہوتا بات کرنے والا، جیسے تجھے آئے گی مجھے بھی آ جائے گی، اس طرح سے کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس نہ کاروبار ہے، نہ عطر کی شیشیاں ہے، نہ میرے پاس دکان ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو بڑے آرام سے آ جائے گی، اور دیکھو بھی آتی ہے۔ اس کے بعد انہی کی دکان کے باہر ایک صاف جگہ پہ لیٹ گئے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ہائے، یہ تھا ان کا ٹرننگ پوائنٹ، زندگی بدل گئی، یہ یو ٹرن لے کے واپس آ گئے۔ یہ اپنی آنکھوں سے جب سامنے دیکھا نا، تو دل نے اثر لیا، یا اللہ کتنی آسانی سے ایسے سکون سے کلمہ پڑھتے پڑھتے چلا گیا، اور واقعی میری جان تو ہر چیز پہ، ہر خوشبو پہ، ہر جگہ اٹکی ہوئی ہے، میرا کیا بنے گا؟ وہ خیر ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر پھر اللہ کی طرف ہو گئے، ایسے ہو گئے کہ پھر کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور ایک جناب اکابرین اولیاء میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولی اللہ بننے سے پہلے ایک بادشاہ تھے، بلخ کے علاقے کے بادشاہ تھے۔ ان کے بھی کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ سن لیتے ہیں۔ اپنے محل میں تھے، غالباً رات کا وقت تھا، سو رہے تھے یا رات کا وقت تھا، تو محسوس ہوا کہ چھت پہ کوئی چل رہا ہے، تو گئے چھت پہ، تو دیکھا کوئی بندہ نظر آ گیا۔ ہاں بھائی تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جی میرا اونٹ جو ہے نا وہ بھاگ گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ میں تیرا دماغ خراب ہے، مت ماری گئی ہے، اونٹ تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جاؤ۔ وہ بادشاہ کے محل کی چھت پہ آ کے کھڑا ہوگا اونٹ۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی سلسلہ تھا ان کی ہدایت کے لیے، انہوں نے کہا اچھا اگر میں محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں اور میں احمق ٹھہرا، تم محل کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو تلاش کر رہے ہو، تم تو مجھ سے بڑے احمق، میں تو اونٹ ہی تلاش کر رہا ہوں محل کی چھت پہ، تم محل کے نرم بستروں میں عالی شان گھر میں بیٹھ کے اللہ کو تلاش کر رہے ہو۔ ہائے ہائے، وہ دل پہ چوٹ لگی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیدھا نکل گئے۔ دیکھیں ان دونوں واقعات سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں، یا میں چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤں، نہ، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہم کم سے کم دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں۔ ہم اتنا ضرور کر لیں کہ ہر وقت جو خیال ہے نا کہ دماغ پہ، ذہن پہ، دل پہ، ہر وقت دنیا کا خیال، اس چیز سے ہم آپ نکلیں۔
بہت ہو گیا بھائی، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے گرد تھے، آج نہیں ہیں، چلے گئے دنیا سے۔ آج دوپہر کو میں نے ایک جنازہ پڑھایا اور کل صبح فجر کے بعد ایک جنازہ پڑھایا۔ ویسے آپ لوگوں نے بھی پڑھوانا ہو تو بکنگ کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے رہتے ہیں، ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ حاجی بشیر صاحب تھے، تو ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، مجھے کہنے لگے جی میری وصیت ہے جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اس میں میرا وضو تھا، میں نے کہا میرا وضو ہے، میں تیار ہوں، آپ موقع دیجیے۔ بتائیے، میں تو باوضو بیٹھا ہوں، ابھی بھی باوضو ہوں الحمدللہ اس وقت، تو کوئی موقع دے تو اس میں کیا ہے، 4 تکبیریں پڑھنی ہے، بیچ میں چند دعائیں، اور کیا ہے، چند منٹ لگتے۔ خیر یہ تو ایک اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے، تو ایک بات ویسے ہی کر لی۔ تو بھائی موت کا کیا پتہ، ہم میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل شام کو وہ زندہ ہوگا؟ عید تو بڑی دور کی بات، کل کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن ہم سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اس کے اوپر ہم پورے اترتے ہیں۔ تو ہم کم سے کم دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، اس کی ہم فکر کرنے والے بنیں۔ یہ دنیا جو ہے نا، جو اس کے پیچھے بھاگے گا یہ اس کو اپنے پیچھے بھگا کے رکھے گی۔ جو 10 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگے گا، 10 کلومیٹر پہ دنیا آگے رہے گی۔ کوئی 100 کلومیٹر کی رفتار سے دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا 100 کلومیٹر کی رفتار سے آگے جائے گی۔ کوئی 1000 کلومیٹر کی بالفرض اگر رفتار پکڑ لے تو دنیا بھی اسے 1000 کلومیٹر کی رفتار سے آگے دوڑے، پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ اس کی مثال کسی نے بہت خوبصورت مثال دی، ابھی حدیث کے بھی کچھ واقعات میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک مثال بڑی پیاری کسی نے دی۔ کہا یہ دنیا سائے کی مانند ہے۔ انسان کا سایہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ دنیا سائے کی مانند ہے۔ انسان اپنے سائے کو پکڑنے کے لیے پیدل چلے، تیز چلے، دوڑ لگائے، جتنی مرضی اسپیڈ پکڑ لے، پکڑ نہیں سکتا سائے کو، وہ سائے کا اس سے آگے ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ ہمت کر کے یہ منہ ادھر کر لے، یو ٹرن لے لے اور بالکل ادھر ہو جائے اور اس طرف دوڑے، اب یہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ دنیا کا معاملہ بالکل سائے کی مانند، جو شخص دنیا کے پیچھے دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، یہ دنیا اس کے قابو آنے والی نہیں، وہ پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتا رہے گا۔ اور بندہ ہمت کر کے ٹرن لے لے، دنیا سے منہ موڑ لے، ادھر ہو جائے، اللہ کی طرف رخ کر لے، اللہ کی قسم یہ دنیا ذلیل ہو کے قدموں میں آئے گی۔ الحمدللہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنا کاروبار خود سنبھالتے تھے، کام کرتے تھے، اب تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، کام ان کا آج بھی چل رہا ہے، 50 ملازم ان کے پاس کام کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں رخ بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارے نصیب کا کہیں جا نہیں سکتا۔ بہت سادہ سی مثال ہے سائے والی، سائے کے پیچھے آپ دوڑیں، جس مرضی اسپیڈ سے دوڑیں، سایہ اتنی اسپیڈ سے آگے ہوگا، اس کو چھوڑ دیں، دوسری طرف رخ کر لیں، وہ پیچھے لگ جائے گا۔ بالکل اسی طرح دنیا کا بھی معاملہ ہے۔ اور یہ جو میں نے قسم کھائی ہے نا، میری کوئی حیثیت نہیں، میں کیا پدی کا شوربہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں روایت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ دنیا کی طرف سے منہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس دنیا ذلیل کر کے لے کر آتے ہیں۔ ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا، ہم کر کے تو دیکھیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اپنے والد صاحب کا ایک عمل بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر اپنے والد کو دیکھا کہ کہیں کوئی جھگڑے کی کیفیت بنتی، وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے، کہتے یار میرا حق چھوڑو، میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ خیال آتا کہ یہ اصرار کرتے، کوئی بات کرتے تو اپنا حق لے سکتے تھے، اگلا زیادتی کر رہا ہوتا تھا، لیکن وہ ایک حدیث سنا کے پیچھے ہٹ جاتے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے، جنت میں محل کا میں ضامن ہوں۔ تو مجھے جنت کا محل مل جائے تو مجھے کیا کرنا ہے ادھر جھگڑے کو، اس میں کیا لے لوں گا۔ کہتے زندگی بھر یہ عمل رہا ان کا، جھگڑوں میں نہیں پڑے، اور پھر اللہ نے اتنا نوازا کہ سبحان اللہ۔ تو حدیث ہے یہ
بس دنیا سے منہ موڑنے کی بات ہے، پھر دنیا پیچھے پیچھے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، اور اس حوالے سے تو خصوصی تربیت کی آپ نے کہ صحابہ کے دل میں مال کی محبت نہ آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فقر تھا، جو غربت تھی، اللہ کی قسم آج کا غریب سے غریب بھی آدمی اتنے فقر میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اصل کے اندر تو جو غربت اور فقر تھی وہ ساری کی ساری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جھیل گئے بذات خود۔ جو غربت تھی، جو لوگوں کو بھی ملنی تھی نا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری جھیل گئے۔ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہاں کو لاہور میں کوئی ایک غریب ایسا دکھا دیں جس کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلے، پانی اور کھجور اس سے گزارا ہوتا۔ زندگی بھر 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، کوئی ایک غریب دکھا دیں جس نے برسوں 2 وقت کی روٹی نہ کھائی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غربت ختم ہو گئی، غریب نہیں ہے، یہ بات نہیں میں نے کی۔ غربت کا یہ عالم کہیں دکھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مال آنے لگا، فتوحات کے بعد قیصر و کسریٰ کے مال آئے و مال غنیمت، تو لوگوں نے سوچا، قریبی ساتھیوں نے، کہ ان کا نا ماہانہ جو مشاہرہ ہے، ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ کن کی تنخواہ؟ امیر المومنین کی۔ اور آج کل تو جو ایک دفعہ سینیٹر بن جائے، قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے، یا صدر بن جائے، یا کوئی بڑے عہدے پر آ جائے، ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ مرتے وقت تک ملتا رہے اور بڑھتا بھی رہے، ہماری نسلوں کو بھی مل جائے۔ اب وہ پریشان ہے کہ امیر المومنین اتنا تھوڑا لیتے ہیں، بڑی تنگی سے گزارا ہو رہا ہے ان کا۔ اب تو اللہ نے بیت المال میں وسعت دے دی تو کچھ ان کا بڑھا دیں۔ اب بولے کون کہ یہ تو امیر المومنین کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے ایک انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ، جو حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ وہ جا کے جو ہے نا یہ بات حضرت عمر سے کہیں۔ ان کے والد بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ جمع ہو کے آئے امی حفصہ کے پاس، کہا یہ آپ نے بات ان کو کہنی ہے کہ مہربانی کر کے اپنی کچھ تنخواہ بڑھا لے، ہمارا نام نہ آئے، بس یہ ایک راز رہے۔ ان کا ٹھیک ہے، میں کر لوں گی بات۔ اب وہ آئے کسی وقت ملاقات کے لیے، یہ گئیں، بھائی باپ بیٹی ہیں، تو انہوں نے نا بڑا نرم سے کہہ دیا کہ امیر المومنین آپ اپنی کچھ تنخواہ بڑھا لیں۔ وہ سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ کسی نے کہا ہے، تو بتاؤ کس نے کہا ہے؟ کہ نام تو نہیں میں بتاتی۔ کہا اگر نام بتاتی نا تو ان کو میں سزا دیتا۔ اس کے بعد پوچھا، حفصہ تم بتاؤ تمہارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر کیسی تھی؟ کیا انہوں نے کہا کہ ایک جوڑا تھا گیرو رنگ کا جو تھوڑا بہتر تھا، کسی وفد کے آنے پہ وہ پہن لیتے۔ رات کو سونے کے لیے ایک چادر تھی جو میں دوہرا کر کے بچھاتی، ایک دفعہ میں نے چوہرا کر دیا کہ آرام زیادہ ہو، فرمایا کہ نہیں اس کو یہ مت کرو۔ پھر ایک مرتبہ کہیں سے گھی کی تلچھٹ کے ساتھ، جو نیچے گھی لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ روٹی بنا کے دی، تو شوق سے خود بھی کھا رہے تھے، اوروں کو بھی کھلا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ 3 دوست تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر چلے، اپنی منزل پہ پہنچے، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے پر چلے اور منزل پہ پہنچے، تیسرا میں ہوں، اگر میں نے راستہ بدل دیا تو منزل بھی بدل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی غربت تو خود جھیل گئے۔ اور وہ جو زمانہ تھا نا، جس زمانے کی یہ باتیں میں ایک دو سنانے لگا ہوں، اس زمانے جیسی غربت اس کے بعد قیامت تک نہیں آئے گی، نہ آج تک آئی۔ آسانیاں تو آئی ہیں، وہ جو دور صحابہ کرام نے گزار لیا وہ غربت، یہ صحابہ کے بعد کبھی زمین پہ نہیں آئی۔ کئی واقعات سن لیجیے، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ والی بات بھی، اور دوسری یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب بحرین کی طرف گورنر بنا کے بھیجے گئے تو وہاں سے انہوں نے کچھ مال مدینہ بھیجا۔ صحابہ کے پاس اس وقت نہ کھانے کو پورا مال ہوتا تھا، نہ جسم پہ لباس پورا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے پیچھے اوٹ لے کے چھپاتے تھے، جب نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو چھپاتے تھے کہ جسم پہ لباس پورا نہیں ہوتا تھا۔ اب جب مال آیا نا تو صحابہ کرام کو پتہ لگا آیا ہے مال، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو تقسیم کر۔ اب فجر کی نماز کے بعد یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئے
وہ زبان سے کچھ نہ کہا، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ جو رات کو جو مال آیا ہے وہ تقسیم ہو تو پہلے ہمیں مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کے دیکھا سامنے آنے کو تو آپ فوراً پہچان گئے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ تو کہا کہ ٹھیک ہے جو مال آیا ہے تمہیں میں ابھی دیتا ہوں، مال تمہیں مل جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان کے دل میں کہیں دنیا کی محبت نہ آ جائے، ان کے اندر کہیں مال کی محبت نہ آ جائے۔ کس حال میں کہ بھوکے بھی ہیں، پہننے کو لباس بھی نہیں ہے، اس حال میں ملنا بھی کتنا ہے جو ضرورت کے مطابق تھوڑا سا ہو، کہ کہیں ان کے اندر دنیا کی محبت نہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، غربت کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر کا زمانہ آ جائے گا۔ اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فراخی ہوگی، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم اس مال کے پیچھے لگ کر اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا یہ حال تھا کہ میرے پاس ایک سوتی کپڑا آیا جو کلرفل تھا، لیڈیز سوٹ کا ایک کپڑا آ گیا، اس سے میں نے قمیض بنا لی، عام مناسب اس ماحول میں جو صحابہ کے پاس چیزیں تھیں ان میں تھوڑا سا قدرے بہتر تھا۔ پورے مدینہ میں کسی کی شادی ہوتی وہ آتی اور دلہن کے لیے وہ کرتا مانگ کے لے جاتی عورتیں، اور کتنی بچیوں کی اس سے شادی ہو گئی۔ کہتی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور یہ جب فتوحات آنی شروع ہوئی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس جیسا کپڑا، اس سے بہت اچھا کپڑا مارکیٹوں میں عام ملتا ہے، اس جیسا کپڑا جو ایک زمانے میں مدینہ کی عورتیں مانگ کے لے جاتی بیٹیوں کی شادی کے لیے ادھار، آج میں اپنی باندی کو دوں تو وہ منہ چڑھاتی ہے یہ کیا دے دیا مجھے، یہ بھی کوئی چیز ہے دینے والی؟ کہتی ہیں تو اتنی نعمتیں ہو گئیں۔ اس زمانے میں یہ حال تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو مجھے تمہارے اوپر فقر اور فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، اول تو اب اس طرح کا آئے گا نہیں، آسانیاں آئیں گی آگے، اگر آ بھی جائے تو زیادہ زیادہ دنیا کی پریشانی ہوگی نا، آخرت کا تو مسئلہ نہیں ہے اس سے کوئی۔ مجھے تو خوف اس بات کا ہے جب تمہارے پاس مال کی زیادتی ہو تم ایک دوسرے کی ریس میں لگ جاؤ، اس کا گھر ایسا ہے تو میرا بھی ایسا ہو، اس کی سواری ایسی ہے تو میری بھی ایسی ہو، اس کا لباس ایسا ہے تو میرا بھی ایسا ہو، بلکہ اس سے بہتر ہو۔ جب تم اس میں لگ جاؤ گے تو جس طرح پچھلی امتیں تباہ ہو گئیں مال کی وجہ سے، تم بھی تباہ ہو جاؤ۔ اور آج ہم اسی حال میں، ہم میں سے ہر شخص جتنا یہاں بیٹھے یا انٹرنیٹ پہ کوئی آج دیکھ رہے ہیں کبھی دیکھیں گے، یہ جو کاروباری لوگ ان کی زبان پہ کبھی شکر آتا ہی نہیں ہے، ایسے ظالم لوگ ہیں یہ، انہوں نے سوچ لیا اس سال ہم نے 1 کروڑ روپے کا منافع کمانا ہے، وہ 1 کروڑ نہ ہوا، اس سال 80 لاکھ کا ہو گیا، تو سال بعد کہتے ہیں 20 لاکھ کا نقصان ہے جی اس سال ہمارا۔ یہ تو کیا ان کو بولوں ظالموں کو، میں خود کاروباری لوگ ہوں، میں کاروباری آدمی، میں دن رات ان لوگوں سے ملتا ہوں، یہ اپنے نفع کو بھی نقصان گنتے ہیں، نقصان تو دور کی بات، یہ اپنے نفع کو بھی نقصان گنتے ہیں۔ سوچ لیا 1 کروڑ کمانا ہے سال کا، 80 لاکھ بچ گیا، وہ کہ جی اس سال تو 20 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا۔ اب ہم ادھر چلے گئے، ہم اپنی نعمتوں پہ غور کریں، 20 سال پہلے کیا سواری تھی، آج کیا ہے؟ 20 سال پہلے گھر میں سامان کیا تھا اور آج کیا ہے؟ 20 سال پہلے کتنی زکوٰۃ دیتے تھے اور آج کتنی دیتے ہیں؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی ایک آدمی کے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے، پہلے وہ مل آنر تھا آج زمین پر آ گیا، اس کی بات نہیں، جنرل بات ہو رہی ہے۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، جمیل چاچو بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں، 1990 میں دادا جب ہال روڈ دکان پہ لے کے گئے نیشنل الیکٹرانکس پہ، اس وقت جاپان الیکٹرانکس نام تھا، تو اس زمانے میں یہ موبائل اور اس طرح کی چیزیں عام نہیں تھیں، تو ہم نے یہاں سے لاہور سے سیل کر کے کراچی پیسے بھیجنے ہوتے تھے، تو جس دن 1 لاکھ روپے کا ڈرافٹ سامنے الائٹ بینک سے بنوا کے ہم بھیجتے تھے نا کراچی، وہ بڑے خوش ہوتے تھے، 1 لاکھ روپے آ گئے جی۔ آج تو عام چائے والا، پان والا، پتہ نہیں لاکھ روپے کی سیل وہ کرے بیٹھے، اب تو لاکھ روپے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو جتنا مرضی ہم رولیں غربت غربت غربت، لیکن ہم دیکھیں کہ نعمتیں وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔
ہر جگہ، ہر اسٹیج کے اوپر۔ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین ہوں گے؟ بتائیں آپ سب کے نیچے بھی قالین ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے گھروں میں عام طور سے قالین ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، نیچے قالین بچھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین ہوں گے؟ ہمارے پاس قالین ہوں گے، ہمارے پاس قالین ہوں گے؟ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو کھجور کے پتوں کی چٹائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں، ننگے فرش پہ سوتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوگا۔ اس زمانے کی باتیں ایسی تھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے جب تمہارے نیچے قالین ہوں گے، دنیاوی ساز و سامان چاروں طرف ریل پیل ہوگی، دنیا پھیلی ہوئی ہوگی، اس وقت تم کوئی اللہ کو فراموش نہ کر دو اور دنیا تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں دنیا میں تم ڈوب نہ جاؤ۔ سچی بتائیے یہ نقشہ ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے بھی غافل ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کیسی ذہن سازی ساتھ ساتھ کرتے تھے کہ رات کو مال آیا نا بحرین سے تو صبح ان کو کہا مال تمہیں دیتا ہوں، لیکن اصل کی طرف توجہ دلائی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام کے بعد شام سے ایک ریشمی کپڑا آیا۔ صحابہ کرام نے ریشمی کپڑا اتنا قیمتی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اوہو، جب سب آیا حیرت سے دیکھنے لگے، وہ اس کو دکھائے، وہ اس کو دکھائے، وہ دیکھیں یہ کیسا کپڑا۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے اس طرز عمل کو دیکھا نا تو پتہ کیا فرمایا؟ ان کے دماغ کو فوراً آخرت کی طرف لے گئے کہ ارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جو جنت میں رومال دیا وہ اس کپڑے سے اچھا ہے۔ یعنی دنیا کا قیمتی سے قیمتی کپڑا بھی ہو جنت سے تو اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً توجہ ادھر لے آئی، دماغ ادھر لے گئے۔ یہی تو ذہن بنانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر، موت کی یاد، جنت کی نعمتیں اور آخرت کے عذاب، ان چیزوں کا ذکر کثرت سے ہوتا رہتا تو دماغ ادھر ہی جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا اس پوری دنیا کی اور دنیا میں جتنا مال، سونا، چاندی، یہ جتنے بزنسز ہیں، پراپرٹیاں ہیں، بلڈنگز ہیں، جو کچھ ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس تمام دنیا کی جو کچھ دنیا میں ہے اس ٹوٹل کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت بتائی۔ ایک آدمی کے پاس کتنی دنیا ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا، جو کچھ دنیا میں ہے اس سب کی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں، تو ایک آدمی کی دنیا کیا ہے؟ تو یہ ذہن سازی ہوتی تھی، کاش ہمیں بھی ہماری بھی ہو جائے۔ ابھی اللہ والوں کا کام ہوتا ہے جو ان کے پاس خانقاہوں میں آتے ہیں، پھر ہوتی ہے بات۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک کان کٹا ہوا مردہ بکری کا بچہ کوڑے کے ڈھیر پہ نظر آیا۔ کہاں پہ نظر آیا؟ کوڑے کے ڈھیر پر ایک چھوٹا بکری کا بچہ جس کا کان بھی کاٹا ہوا تھا، مردہ بھی تھا۔ صحابہ نے سے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ ہاں اللہ کے نبی، اگر یہ زندہ ہوتا تو کان کٹا ہوا عیب دار اور چھوٹا سا تو 1 درہم تو اس کی زندہ کی قیمت نہیں تھی، ابھی تو مردہ ہے، کس کام کا یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ساری دنیا کی کوئی حیثیت، اس سے بھی زیادہ بے وقوف۔ تو نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ ذہن سازی کرتے رہے، دل میں بٹھا دیا کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس سے دل نہیں لگانا، اور صحابہ کے دل میں یہ بیٹھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو حدیث تھوڑی دیر پہلے سنائی تھی کہ جو دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے نا پھر دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے۔ جب بالکل دنیا ان کے اندر سے نکل گئی نا، پھر اللہ نے جو زمین کے خزانے ان کی طرف کیے اور جو کچھ ان کو مال ملا ہے اور حکومت ملی ہے اور بڑے بڑے خزانے ملے ہیں، وہ پھر بعد میں امت کو کسی کو نہیں مل سکے۔ ساری دنیا کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غالباً
دریا کے اوپر بغیر کشتی کے گھوڑوں سمیت کراس کر گئے. لوگ سمجھتے بہت بڑی کرامت تو بہت بڑی ہے، لیکن لوگ سمجھتے کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے. لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ سب سے بڑی کرامت نہیں ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا بہت زیادہ عطا کی، لیکن وہ اس دنیا کے مال کے اندر اپنا ایمان بچا کے نکل گئے، اس میں نہیں لگے، اس کے اندر نہیں ڈوبے. اس کی مثال لے لیجئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنے. آج جو شام ہے نا سیریا تو چھوٹا سا ہے، اس وقت جو شام تھا نا اس کے اندر 4 ملک پورے اور کچھ حصہ ایک ملک کا آتا تھا، اور وہ پوری سلطنت کا ایک صوبہ تھا، جیسے پنجاب سندھ ایک صوبہ ہے. تو اس زمانے میں جو ارض شام تھا 4 ملک کون سے اس کے اندر آتے تھے؟ شام جو آج کے ملک ہیں، شام، اردن، فلسطین اور لبنان، اس کے علاوہ ترکی کا کچھ حصہ، یہ مل کے وہ ایک صوبہ بنتا تھا. اور اس صوبے میں جناب تجارت بھی اور زراعت بھی اور فصلیں بھی اور جناب پھل بھی، بہت امیر ترین علاقہ تھا وہ. اتنے بڑے صوبے کے جو 4 ملکوں سے بڑا ایک صوبہ ہو، اس کا جو گورنر ہو، تو کیا خیال ہے، کوئی چیز تو ہوگی نا. پھر یہاں تو علاقے کا تھانے دار مان نہیں. اب وہ گورنر بن گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے جاتے رہتے تھے نا، تو شام بھی پہنچے، حال احوال ہوئے. کہا ابو عبیدہ تمہارے گھر جانا ہے. حضرت میرے گھر کیوں جانا ہے؟ کہ نہیں تمہارے گھر جانا ہے، اپنے گھر لے کے چلو. کہ میرے گھر میں کیا ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ کہ نہیں جانا ہے. ان کے حضرت عمر کے ذہن میں تھا، بیک آف مائنڈ میں، کہ بھئی اتنی بڑی سلطنت کا یہ گورنر ہے تو گھر بھی تو دیکھیں نا کہ کیسا بنایا ہوگا. عالی شان کوٹھی اور بڑے بڑے گھوڑے کھڑے ہوں گے عربی نسل کے، اور خدام، اور جناب کیا ہوگا. وہی دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہوگا. اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جی ٹھیک ہے چلیں، جب آپ کی ضد ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے. اب وہ چل پڑے، شہر کی بڑے بڑے علاقے گزر رہے، کراس جگمگ کرتی ہوئی مارکیٹیں گزر رہی ہیں، کراس کرتے گئے. شہر کے بالکل کونے پہ جب آ گئے نا، جب شہر کی ساری رونقیں ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو بھائی؟ عمر نے کہا کدھر جا رہے ہوں گے، اب تو قریب پہنچے. اس کے بعد ایک ویرانے سے علاقے میں ایک جھوپڑی پہ لے گئے کہ یہ میرا گھر ہے. اس کے بعد اندر گئے. اندر جا کے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک مصلی تھا، اور کوئی چیز ان کو نظر نہیں آئی پہلی نظر میں. کہ ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ نہ بستر ہے نہ برتن ہے. انہوں نے کہا میری ضرورت کی ساری چیزیں الحمدللہ یہاں موجود ہیں. یہ جو کھجوروں کی چھت ہے مجھے سایہ دیتی ہے، یہ جو مصلی اس پہ میں دن میں نماز پڑھتا ہوں، رات کو یہی میرا بستر ہوتا ہے، اس پہ سو جاتا ہوں. اور یہ اوپر ہاتھ ڈالا تو ایک برتن کسی کڑی کے ساتھ لکڑی کے ساتھ کہیں رکھا ہوا تھا، وہ نکالا. حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کے اندر پانی ہے، اور پانی کے اندر سوکھی روٹی کے ٹکڑے ڈلے ہوئے. کہنے لگے میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی، دن رات حکومت کے کام میں ہوتا ہوں، عوام کی خدمت میں ہوتا ہوں. ایک عورت ہے وہ ایک وقت میں مجھے کئی دن کی روٹیاں بنا دیتی ہے، وہ میں کھا لیتا ہوں، جب سوکھ جاتی ہیں تو پانی میں ڈال کے پھر رات کو آگے کھا لیتا ہوں. تو میری ضرورت کی چیز تو اس میں ہر جگہ موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے. کہنے لگے ابو عبیدہ اتنی دنیا لوگوں کے پاس آئی، کتنے ہی لوگ بدل گئے، تم نہ بدلے، تم وہی رہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ جب دل سے دنیا نکل جاتی ہے نا تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. نبی علیہ السلام نے بار بار دنیا کی بے ثباتی پہ، دنیا کچھ نہیں ہے، ختم ہو جانے والی، اس کے اوپر آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا ہونا، جنت کی نعمتوں کا ذکر اور عذاب کا ذکر آخرت کے اتنا کثرت سے کرتے تھے، تو صحابہ کرام کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی. اور جب دنیا کی محبت نکلی تو بس پھر ان کے پاس ہر چیز آ گئی. اور اللہ تعالیٰ خود دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کا گھر ہے. آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے نا میرے پاس مال ہے، میری گاڑی، میرا کاروبار، میری چیز، میری قدرت، میری قوت، میری سیٹ، جیسے ہی روح نکلنی ہے سب ختم، اس سے پہلے ہی ختم ہو جانا.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، ایک مثال انہوں نے ہماری دی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو سامنے رکھ کے نا، بڑی کمال کی مثال ہے، بڑی شاندار۔ ہماری مثال انہوں نے یہ دی کہ ایک جیسے ہم ہیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص، کہ ایک شخص ہے وہ کہیں راستے پہ جا رہا ہے، شیر اس کے پیچھے چل پڑا، اس نے لگائی دوڑ، شیر اس کے پیچھے دوڑا، یہ بچنا چاہتا ہے کہ شیر سے بچوں، کوئی اونچی جو ہے نا کوئی درخت نظر آ جائے، کوئی جگہ پناہ گاہ نظر آ جائے، نظر نہیں آتی، دوڑ اور شیر پیچھے لگا ہوا۔ دوڑتے دوڑتے ایک کنویں پہ پہنچا، کنویں کی منڈیر سے جب اس نے اندر دیکھا نا تو اندر اس کو سانپ نظر آیا پانی کے اوپر۔ اب بڑا پریشان، کیا کروں، کنویں کے اندر کیسے جاؤں، شیر قریب آ رہا ہے، اندر سانپ ہے۔ اس نے کنویں کو جب دیکھا نا تو کنویں کے اندر اس کو ایک جھاڑی نظر آئی، اس نے کوئک ڈیسیژن لیا، جمپ کر کے اندر آ گیا، جھاڑی کو اس نے پکڑ لیا کہ چلو جب شیر چلا جائے گا پھر باہر چلا جاؤں گا، ابھی تو بچوں نا، ابھی تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ اب اس شخص کا حال دیکھیں کہ اوپر شیر آ چکا اور نیچے سانپ ہے، اب یہ جھاڑی پکڑے ہوئے پریشان ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس جھاڑی کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا۔ اب پریشانی کا کیا عالم ہوگا کہ شیر اوپر ہے، نیچے سانپ بیٹھا ہے، جس جھاڑی کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے اس جھاڑی کو دو چوہے، ایک کالا اور ایک سفید، کتر رہے ہیں۔ اب تو یہ بہت گھبرایا، اس گھبراہٹ میں جب اور دیکھا نا اس کو شہد کا چھتا نظر آیا۔ اس نے کہا ذرا میں چیک تو کروں کیسا ہے، تو اس نے ایک ہاتھ سے جھاڑی کو گرپ کیا، دوسرے ہاتھ سے جناب شہد لے کے ٹیسٹ کیا، بڑا مزہ آیا۔ اس نے کہا چلو اور لے لوں، پھر اور لینے لگا، پھر اور مزہ آیا، حتیٰ کہ شہد میں اتنا ڈوبا، اتنا اس کو لذت ملی کہ وہ اوپر کے شیر کو بھول گیا، نیچے کے سانپ کو بھول گیا، پکڑی ہوئی جھاڑی کے کترنے والے چوہوں کو بھول گیا، اور بس اس لذت میں لگا ہوا ہر چیز کو بھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں دوست، یہ اس شخص سے مراد تم خود ہو، شیر سے مراد موت ہے جو شیر کی مانند پیچھے لگی ہوئی ہے، اور سانپ سے مراد آگے عذاب قبر ہے، اور یہ جھاڑی سے مراد تمہاری زندگی ہے، اور یہ کالا اور سفید چوہے سے مراد دن اور رات ہیں جو تمہاری زندگی کو کترتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ شہد دنیا کی حرام لذات ہیں، دنیا کے تعلقات، دنیا کی چیزیں ہیں۔ تم ہر چیز کو چھوڑ کر، موت کو بھول کر، دنیا زندگی ختم ہو جانے کو بھول کر، اگلے عذاب قبر کو بھول کر دنیا کی لذتوں میں اس کی طرح لگے ہوئے ہو۔ سوچو تو صحیح تمہارا انجام کیا ہو۔ یہ ہماری مثال انہوں نے بیان کی، میری اور آپ کی مثال یہی ہے۔ اب ساری باتوں کا حاصل اصول، اب ہم کریں کیا؟ آخر یہ زہد ہمیں کیسے ملے، ہم کیسے زاہد بنیں؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چند کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، قرآن اور حدیث میں دنیا کے بارے میں جو بتایا گیا اس کو بار بار پڑھنا۔ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں دنیا کے بارے میں جو حقیقت بیان کی گئی یہ کیا ہے، اس کو بار بار پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، ایک کام۔ دوسرا کام، موت کا ذکر کثرت سے کرنا اور موت کا مراقبہ کرنا، مراقبہ موت کرنا، موت کا ذکر کثرت سے کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس دنیا میں نبوت کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، خدائی کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بڑے سا بڑا دہریہ بھی موت کو مانتا ہے، آنی۔ مراقبہ موت کیا ہوتا ہے؟ ذرا 5 منٹ روز کر کے دیکھیں، ان طاق راتوں میں ذرا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے جھرجھری آتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی گناہ سے چھوٹنا بڑا مشکل ہے، گناہ چھوٹتے ہی نہیں۔ اصل میں ہماری نیت ہی نہیں ہے چھوڑنے کی، جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ چھوٹتا نہیں، نیت ہی نہیں۔ نیت تو کریں پھر آگے راستہ آسان ہے۔ تو جس کی نیت ہے گناہوں کے چھوڑنے کی، ذرا روز 5-7 منٹ وہ مراقبہ موت کرے۔ وہ کیا؟ مراقبہ موت کے 2 جناب کیسٹس ہیں اس کی۔ ایک کیسٹ میں کیا پلے کرنا ہے کہ فرشتے آ گئے ہیں، میں لیٹا ہوا ہوں، میری روح نکال رہے ہیں، بڑے مزے سے روح نکل رہی ہے، اور اس کے بعد وہ خوشبوئیں لے کر آئے، جنت کی نعمتیں لے کر آئے، اور جناب مجھے روح نکال کے لے گئے۔ پیچھے میرے گھر والے، انہیں مجھے دھویا، غسل دیا، کفن پہنایا، اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی، اس کے بعد قبر میں مجھے رکھ دیا گیا۔ قبر میں منکر نکیر بڑے
عالی شان انداز میں آئے، بڑے اکرام ہمارا کرتے رہے، اور جناب ادھر سے جنت کی کھڑکی کھل گئی، ادھر سے جناب جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کا فرش یعنی کہ لباس اور جنت کا بستر لگا دیا گیا، اور خوب انوائرمنٹ مزیدار، اور تاحد نگاہ وسعت کھلی ہے۔ اور جناب کل قیامت کے دن آیا، میں چہرہ روشن چہرہ کے ساتھ اٹھا قیامت کے دن، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک ہاتھوں سے جام کوثر مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی، بغیر عذاب بغیر حساب۔ وہ پولیس راج بھی ایسے ہی کراس ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کدھر آیا تھا، اور میں جنت میں پہنچ گیا۔ اور جنت کی نعمتیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا محل ہے، یہ یونس علیہ السلام کا محل ہے، اور میری بیگم کبھی بی بی فاطمہ کے پاس جا رہی ہے، کبھی بی بی مریم کے پاس جا رہی ہے، میرے بچے بھی یہاں موجود ہیں، ماں باپ دادا دادی، اور ہر ایک کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک کیسٹ تو یہ ہے، اس کو بھی مراقبہ موت کو کریں۔ یہ ایک سائڈ ہے، اس کی سائڈ بھی کیا ہے، سارے کو الٹا کر لیں، بال کے رونگٹے ایسے کھڑے ہوں گے، کبھی کر کے دیکھیں۔ سائڈ بھی کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کرنا ہوگا اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ سائڈ بھی چلائیں جی، اب رات کو لیٹے ہوئے ہیں، لائٹ بند کر دی ہے، اب دیکھیں کہ موت کا فرشتہ آ رہا ہے اور روح کو کھینچ رہا ہے۔ ہاتھ کی انگلی کٹ جائے نا اچانک، کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ روح ذرا سی نکل کے سمٹتی ہے، اب روح پورا کھینچی جا رہی ہے۔ کیسے کھینچی جاتی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی کانٹے دار درخت جسم میں ڈال دیا جائے اور اچانک سے کھینچ لیا جائے، اس سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ 300 تلواریں ایک جسم پہ اکٹھی ماری جائیں، کم تکلیف ہوتی ہے، اس روح نکلنے کی تکلیف اس سے زیادہ۔ اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تڑپ رہا ہوں، میرے ماں باپ یا بہن بھائی بیوی بچے موجود ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے مجھے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہوئی، اور قبر میں مجھے ڈال کے آ گئے۔ اب منکر نکیر آئے تو ان کی آنکھیں آگ سے زیادہ، آگ سے روشن اور گرم، اور لوہے کے جہنم کے گرز ان کے پاس، اور انہوں نے آ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جہنم کی آگ آ گئی۔ اور قبر نے، حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، جب قبر بھینچتی ہے تو ایک طرف کی پسلیاں ایسے دوسری طرف سے چل جاتی ہیں۔ اب قبر نے دبایا ہوا ہے اور میں چیخ رہا ہوں، فجر نہیں پڑتا تھا، یہ سانپ ڈس رہا ہے، ظہر تک ظہر نہیں پڑتا تھا، سانپ ڈس رہا ہے، عصر تک عصر نہیں پڑتا تھا، مغرب تک، اب یہ قیامت تک یہ سین میرا چل رہا ہے، تڑپ رہا ہوں، کوئی پکارنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، تڑپ رہا ہوں، کوئی سال ثواب پیچھے سے کچھ نہیں آ رہا، نہ پیچھے کوئی مسجد بنائی، نہ مدرسہ بنایا۔ اب قیامت کے دن ہے، کھڑا ہو گیا ہوں، تو مجھے سائڈ میں کھڑا کر دیا گیا، وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ مجرموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور فرشتے جو ہے نا وہ ہنکارتے ہوئے، پیچھے سے چابک مارتے ہوئے انہوں نے جا کے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اب میں جہنم کے اندر ہوں، اور جہنم کا یونیفارم مجھے پہنا دیا گیا، بدبودار لباس۔ اب جہنم میں کھانے پینے کے لیے زقوم آ رہا ہے، ایسا پودا جو نہ کھایا جا سکے، نہ نگلا جا سکے، کڑوا، کانٹے دار، بھوک اتنی ہے، کھانا پڑ گیا، اٹک گیا اندر، پانی مانگ رہا ہوں تو جہنمیوں کا پیپ، خون، الا من غسلین، یہ مجھے پیش کیا گیا پیالے میں۔ دیکھ لیا یہ پینے والی چیز نہیں ہے، لیکن تڑپ اتنی تھی کہ پینا پڑا۔ قریب کیا پیالہ، ہونٹ غائب ہو گئے، اور اس کو جب پیا تو اندر جو کھایا ہوا تھا وہ پخانے کے راستے سے باہر نکل گیا، اور میرے سر کے اوپر جو ہے نا وہ گرم پانی ڈالا جا رہا ہے۔ دماغ میں تھا نا خناس بھرا ہوا، میں بڑی کوئی چیز ہوں، تو بتایا جا رہا ہے ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم، ذرا اس کا بھی چکھو نا مزہ، تم بڑے بنتے تھے کہ تم کچھ ہو، آ جاؤ ذرا۔ تو یہ والی کیسٹ بھی، یہ والی سائڈ بھی کبھی چلائیں، تو کبھی جنت والی اور کبھی یہ والی، مراقبہ موت میں یہ دونوں کر کے دیکھیں۔ پابندی سے کوئی کر لے تو کیسے نہیں گناہ چھوٹتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں۔ اگر چاہتے ہیں تو وہی راستہ صاف ہے۔ تو پہلا کام کیا بتایا تھا جی؟ قرآن اور حدیث میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، غور کرنا۔ دوسرا،
موت کا ذکر اور مراقبہ موت دونوں طرح کا. اور تیسری بات آخرت کی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا استحضار، اس کو سوچنا کہ جنت کا محل کیسا شاندار ہوگا، لباس کیسا شاندار ہوگا، جنت کی نعمتوں کا سوچنا. چوتھا آخرت کے عذاب کو سوچنا. یہ 4 کام ہم کر لیں تو زہد بھی پیدا ہو جائے گا، دنیا کی محبت بھی نکل جائے گی. اور ان سارے کاموں کا جو بہترین پیکج ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اللہ والے کی خدمت میں، مجلس میں پابندی سے آتے رہنا. آہستہ آہستہ خود بخود یہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس دھوکے کے گھر سے دل ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹرن ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ. اللہ کے پاس جانا تو ہے. جب وہ مردہ دفن کرتے ہیں نا تو کئی دفعہ میں نے سنا لوگ کہتے ہیں لو یار اب رب کے حوالے، لو جی اب رب کے حوالے. ایسا سنا جی کبھی آپ نے قبرستان میں مردہ اندر ڈال کے، مٹی اوپر ڈال کے، مردے کو اندر لٹایا قبر میں اور مٹی اوپر ڈال دی، تو کبھی سنا جی لو جی رب دے حوالے؟ کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نا. بالآخر بندے نے رب کے حوالے ہونا ہی ہے. مزہ تب ہے زندگی میں حوالے ہو جائے، بالآخر تو ہونا ہے. قیمت لگ جائے گی زندگی میں حوالے ہو گئے تو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.